وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. کوئی زبان آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، 20 سال گزر گئے اور آپ شہید قائد کے شہادت کے مقام سے گزر کر یہاں تک پہنچے. 20واں یوم شہادت سٹیج کے پیچھے کی جانب لال مسجد ہے، جہاں 6 اکتوبر کو شہید ہونے والے جرنیل اسلام کا جنازہ رات بھر رکھا رہا تھا. آپ میں سے بہت سو نے لال مسجد میں نماز ادا کی ہوگی. اپنے شہید قائد کو بہت سو نے موٹر وے سے اترنے کے بعد جائے شہادت گولڑا موڑ پر یاد کیا ہوگا. بہت سو نے اپنے شہید قائد سے اظہار محبت کے لیے اپنے اپنے گھروں میں قرآن خوانی کی ہوگی. جو تشریف لا سکتے تھے وہ تمام تشریف بھی لائے. میں جس لمحے آپ سے مخاطب ہوں، نامعلوم کیوں میرے ذہن میں ابتداً وہ زمانہ جب کسی کانفرنس سے واپسی پر دہشت گردوں نے ایک بس میں سوار سپاہی صحابہ کے کارکنوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا، اور وہ تمام کارکن، کسی کے سر میں چوٹ لگی ہوئی ہے، کسی کے بازو پہ چوٹ لگی ہوئی ہے اور بدن سے خون جاری ہے. وہ خون میں نہائے ہوئے مغرب کے بعد کا وقت تھا. وہ کراچی ہمارے گھر کی بیٹھک میں موجود تھے. میری عمر بہت کم تھی. میں نے دروازہ کھولا، میں اندر داخل ہوا تو میرے لیے یہ منظر ایسا تھا جس کو میں آج تک نہیں بھول سکا کہ علامہ اعظم طارق ڈاکٹر کے ساتھ مل کر خود اپنے کارکنوں کی مرہم پٹی میں مصروف تھے، اور بڑی تعداد میں کارکن جن کے ہاتھوں پر سر پر پٹیاں باندھی جا چکی تھی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ آنسو کسی کی آنکھ میں نہیں تھا. میں دیکھ رہا تھا جرنیل شہید اپنے کارکنوں کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں کھڑے تھے. وقت گزرا، ہمیں اطلاع ملی رات کی تاریکی میں حضرت والد شہید رحمت اللہ علیہ کو اغوا کر لیا گیا. اگلا دن گزر گیا، اس سے اگلا دن گزر گیا، کوئی خبر نہ ملی. بعد میں پتہ چلا گستاخان صحابہ نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا اور وہ کسی ہسپتال میں ہے. ہسپتال میں ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے میں تو نہ جا سکا. میرے بڑے چچا مولانا احمد مدنی وہاں پہنچے اور ان کی خیریت دریافت کی. ہمارے گھر میں لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے والد کو بہت مارا گیا ہے، ان کا جسم جگہ جگہ سے زخمی ہو چکا ہے. شام کو یا اگلے دن جب حضرت والد شہید رحمت اللہ علیہ گھر تشریف لائے، پورے بدن پر جا بجا مرہم پٹیاں تھی، اور میں لوگوں کی یہ باتیں سن رہا تھا. اب یہ بہت مار کھا کے آیا ہے، پتہ نہیں اب یہ وہ بات کرے نہ کرے. اسلام آباد کے لوگوں میں تو جانتا بھی نہیں تھا اس کم سنی میں کہ کون سی بات ہے جس کے لیے مارا گیا. اگلے دن جمعہ کا دن تھا. لوگ بڑے جوش ولولے اور محبت سے
اور بہت سے لوگ تجسس بھرے انداز میں جامع مسجد صدیق اکبر میں جمع ہوئے. دیکھے تو صحیح مار کھانے کے بعد، دیکھے تو صحیح بدن پر زخم اٹھانے کے بعد آج وہی بات کرتا ہے یا نہیں کرتا. مجھے یاد ہے جب جامع مسجد صدیق اکبر کے ممبر پر علامہ اعظم طارق بیٹھے، پچھلے خطبہ جمعہ یہ اس سے پہلے کی جانے والی تقاریر ایک طرف، اور اس دن گستاخ صحابہ کے کفر پر جو دلائل دیے وہ پچھلی تمام تر تقاریروں سے بڑھ کر تھے. جب دشمن نے دیکھا کارکنوں کو زد و کوب کیے جانے کے بعد، اعظم طارق کو زخم پہنچانے کے بعد یہ آواز رک نہیں رہی، پھر انہوں نے کیا کیا؟ مجھے یاد ہے علامہ حق نواز کی شہادت کو ابھی 22واں دن تھا. کراچی میں جمعے کے روز نماز فجر کے بعد ایک شخص دروازہ کھٹکھٹا کے مجھے پوچھتا ہے آپ کے والد گھر ہیں؟ میں نے کہا ہاں موجود ہیں. بیٹھک میں میں نے اس کو بٹھایا، والد صاحب اس سے ملنے چلے گئے. تھوڑی دیر میں گھر میں موجود تھا، گوشت کرنے کی آواز آئی. میں دوڑ کر صحن کے دروازے کی طرف گیا، دروازہ اندر سے بند تھا. میں باہر سے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کے ہاتھ میں پستول ہے اور وہ وہاں تیز قدموں سے دوڑتا ہوا جا رہا ہے. میں باہر کے دروازے سے جب اندر داخل ہوا میں نے دیکھا بدن سے خون نکل رہا تھا. علامہ اعظم طارق نیم بے ہوشی کی حالت میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھے ہوئے. میں نے تھوڑا سا سہارا دیا، چارپائی پر لیٹ گئے. الیاس اس وقت وہاں پہنچے، وہاں کے محلہ کے لوگ وہاں پہنچے، علامہ اعظم طارق کو لے جانے لگے. اپنی بات مجھے بتائی اور کیا کہتا ہے؟ کہتا راستے میں اعظم طارق کو ہوش آیا، ہم نہ لگے تھے. اعظم طارق کو ہوش آیا، ہماری آنکھوں میں آنسو تھے. اعظم طارق کو ہوش آنے کے بعد پوچھا الیاس روزہ کی بات کرو. میں نے کہا حضرت تھوڑی لگی ہے، پتہ نہیں چاند پر بیٹھی یا نہیں بچے. اس وقت اعظم طارق نے کہا الیاس عائشہ صدیقہ کے لیے اعظم طارق کی ایک جان میں 1000 جانیں بھی قربان کی جائیں. یہ بات پہنچی، یہ پنجاب تک بھی پہنچی. مجھے یاد ہے میرے دادا سفید پولیس حاجی فتح محمد بڑھاپے کی اولاد بیٹے کا نام اعظم طارق کراچی میں پہنچے. رشتہ داروں نے کہا، لوگوں نے کہا فتح محمد میرا بیٹا بڑے خطرناک راستے پر چل نکلا ہے. فتح محمد میرے بیٹے کو جس راستے پر چلتا ہوا ہم نے دیکھا ہے اس میں زندگی کی بہت مشکلات ہے. میرا دادا میرے والد سے مل کر کہتا ہے پتر یا تو پیر رکھنا نہیں سی، پتر یا تو پیر رکھنا نہیں سی. ہوں جے پیر رکھ دیتا ہے تو گولی سینہ چ بجے. میں نے پھر وہ وقت بھی دیکھا جب کراچی علامہ پہنچے اور کہنے لگے علامہ اعظم طارق جنگ چلو، جنگ چلو. جب جنگ میں آگ لگی، جنگ چلو. جب جنگ میں پیسے کی کمی تھی، جنگ چلو. جب جنگ میں روز جنازہ ہوتا تھا، جنگ چلو. جس کا دوسرا نام بدمنی کا شہر، گولی کا شہر، خون کا شہر تھا، اعظم طارق نے قدم باندھ کر جب کوئی جانے کا ارادہ کیا، لوگوں سے کہا میں آ گیا، مر کے بھی یہی وقت واپس نہیں جاؤں گا. بتاؤ پھر آج اعظم طارق گولیاں کھانے پر، حملے برداشت کرنے پر جنگ میں ہیں یا کہیں چلے گئے؟ بولو. پھر وہ وقت بھی آیا جب راکٹ لانچروں کے حملے ہوئے، اپنے ساتھیوں کے جنازے اٹھائے. چبرجی میں اپنے کارکنوں کے جنازے اٹھائے. وہ وقت بھی آیا جب اپنے ساتھیوں کے جنازے اٹھائے. وہ وقت بھی آیا جب کراچی کی شہروں
شعر پڑا وہ سنا دوں، وہ سنا دوں؟ پہلے سمجھو دار کس کو کہتے ہیں؟ دار، دار کہتے ہیں اس پھندے کو جو گلے میں ڈالا جاتا ہے، اگر اس کو کھینچ بھی دیا جائے سر اوپر ہی رہتا ہے۔ جیل سے نکلے تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے میں ضیاء الرحمن فاروقی صاحب سے کہا کرتا تھا، حضرت کیا فرماتے تھے؟ جیل فرمایا کرتے تھے جیل لیں گے، دیوار میں لیں گے، جیل کے بادل نکلیں گے اور جتنا بھی اونچا دار سے اونچا سکتا ہے۔ اور 4.5 سال میں جب میں کال کوٹڑی میں ان سے ملنے جاتا رہا، کسی عید پر ہمیں یہ نہیں کہا کہ بیٹا میرے عید تمہارے بغیر، تمہاری عید میرے بغیر۔ کسی عید پر یہ نہیں کہا بچوں میں تمہارے بنا بڑا اداس ہوں۔ ہمیشہ ایک ہی بات فرماتے، بچوں نئے کپڑے پہننا، عیدگاہ میں جانا، خوشی کے ساتھ دن گزارنا۔ تیرا باپ چوری ڈکیتی میں نہیں، عائشہ کی عزت۔ آج کل تو بندیاں دیا ہنجوائیں ہی نہیں پیاں رکنیاں، سمجھ ہی نہیں آنی۔ میں کہا کرتا ہوں جینے اور مرنے کے وعدے کال کوٹڑیوں سے مسکرا کر نکلنا، کال کوٹڑیوں سے گزر گئے۔ وقت آ گیا 12 اکتوبر 1999 کو آتا ہے۔ پرویز مشرف نے قید و بند میں ڈالا، ایک پرفارما بھیجا، لکھ دو آپ کا تعلق نہیں، اور بہت سونے لکھا اور باہر آ گئے۔ علامہ اعظم طارق نے فرمایا یہ کیا ہوتا ہے؟ کل تک تو وہ تھے تو تعلق تھا، آج امریکہ وقتی طور پر غالب آ گیا تو فرمایا تعلق تھا، ہے، رہے گا، جیل میں بیٹھ کر اسمبلی میں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ پہنچے یا نہیں پہنچے؟ نسبت صحابہ بڑی چیز ہے۔ نہ سر جھکا نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے۔ بہت سے کہتے ہیں، علامہ علی شیر حیدری کیا زبانی تبصرہ کرتا ہوں، فرماتے تھے بعض لوگ کہتے ہمارے ساتھ ہوتا تو یوں نہ مرتا۔ حیدری صاحب فرماتے ہاں جو تمہارے ساتھ ہے وہ واش روم میں مرتے۔ اور راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلے جلا کے جیے۔ ہم کن کے ساتھ تھے؟
اے قائد آپ چلے گئے، اے قائد تنہائیاں ہیں، اے قائد آپ چلے گئے، کہاں تلاش کریں، کہاں ملیں گے آپ، کہاں جائیں؟ کہتے تمہیں کیا لگتا ہے میں صرف دشمن کے مقابل تھا؟ میں صرف مقابل نہیں تھا، میں چڑیا کے بچوں کو عقابی بالوں پر بھی دے رہا تھا۔ میں صرف دشمن کے مقابل نہیں تھا، میں اپنے کارکنوں کو اڑنا بھی سکھا رہا تھا، میں اپنے کارکنوں کو چمکنا بھی سکھا رہا تھا، دشمن آگے اصحاب رسول کی نیندیں حرام کرنا بھی سکھا رہا تھا۔ اس دن بھی کہا تھا آج بھی کہتا ہوں، آدم طارق کی تربیت کیا اثر ہے، یہ بیٹھے ہو بچوں، یہ بیٹھے ہو باپ، جن کے لیے علامہ آدم طارق نے کہا تھا دیکھو چڑیا کے بچوں کو عقابی بالوں پر اتنا اڑتے آدم کے منہ پہ تھوک کر۔ اے اعظم طارق، اے اعظم طارق، آپ نہیں ہیں لیکن ایران سے چلنے والی آندھیوں پر برابر تھوکا جا رہا ہے۔ آپ لیکن دنیا رفض کے لیے خالی میدان نہیں چھوڑا، چھوڑا لیکن گستاخان صحابہ کا تعاقب جاری ہے، جاری ہے یا نہیں، جاری ہے یا نہیں؟ اور رہے اور میں تحدیث بھی نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، تحدیث بھی نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، کسی پہ تنقید نہیں، اشارتاً بھی نہیں، ارادے میں بھی نہیں۔ اعظم طارق پلٹ کے دیکھ، تیرا بھائی احمد مدنی تیرے مشن پر سینے پہ گولی کھا گیا، پلٹ کر دیکھ، تیرے دو بھتیجے عظمت صحابہ کی محبت میں قبر کے پاتال میں اتر گئے۔ قربانی سب کی ہے، سلام ہے، لیکن تحدیث بھی نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، آج 12 اکتوبر 2023 کو خاندان اعظم طارق اپنی قربانی عالم طارق کی قید کی شکل میں پیش کر رہا ہے۔ 7 سال گزر گئے، جسٹس فائز عیسیٰ آپ کہتے ہو سپریم کورٹ بڑی نہیں بلکہ پارلیمان کی عزت زیادہ ہے۔ اگر پارلیمان کی عزت زیادہ ہے، جب تک پارٹی کا بات اسی پارلیمان کے خلاف میں علامہ اعظم طارق شرکت کرتی آ رہے تھے، انصاف دینا تو درکنار، آپ نے ان کے کیس کے مدعی مولانا عالم طارق کو 7 سال ہو گئے لاپتہ، ہمیں انصاف کہاں سے ملے گا؟ ہمارا مطالبہ ہے جسٹس فائز عیسیٰ علامہ اعظم طارق کیس کے مدعی، ان کے بھائی 7 سال سے لاپتہ علامہ محمد عالم طارق کو چیف جسٹس صاحب آپ حکم کریں، بازیاب کروائیں اور علامہ اعظم طارق کے کیس کا میرٹ پر فیصلہ کریں۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ علامہ عالم طارق کو 7 سال کس جرم میں رکھا گیا؟ 7 سال تک صحبتوں سے گزرنے والے عالم طارق کے بیٹے عالم طارق کی ساری اولاد باتیں کر رہی ہے۔ وجہ جو اعظم طارق نے سبق دیا تھا نہ خاندان نے بلایا ہے نہ جماعت نے بلایا ہے، وہ سبق یاد ہے یا نہیں؟ اور اگلی بات، فائز عیسیٰ تم انصاف فراہم کرنے میں بڑے ماڈل کے طور پر اپنے آپ کو سامنے لائے ہو، لائیو سن رہے ہو، برائے سن رہے ہو۔ میرے ابا کا کیس سنو نہ سنو کوئی بات نہیں، میں درگزر کروں گا، جماعت درگزر کرے گی، لیکن فائز عیسیٰ لائیو سیشن میں ذرا سن،
ہم ثابت کریں گے صدیق کا گستاخ مسلمان نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کو سننا چاہیے نہیں سننا چاہیے؟ سنو، ہم ثابت کریں گے جو صحابہ کا غدار ہے وہ پاکستان کا غدار ہے یا نہیں ہے؟ یہ سپریم کورٹ کی طرف ذرا موبائل جلا کر چیف جسٹس صاحب کو متوجہ کریں نا ذرا، اور یہ روشنیاں جلا کر چیف جسٹس کو بڑا روشن، بڑا واضح، بڑا صاف، بڑا بڑا زبردست، بڑا بہترین اس مجمع سے یہ بات کہتا چلوں، میں یہ بات کہتا چلوں، ہم یہاں پر ابو بکر صدیق کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ جب تک سب بیک زبان ہو کر نہیں چلیں گے بات آگے نہیں چلے گی۔ ہم یہاں کس کے لیے؟ بلند آواز سے بولیں، محبت سے بولیں، بات فاضلی کرتا ہوں، ہم یہاں صحابہ کے لیے آئے یا نہیں آئے؟ اہل بیت کے لیے آئے اور زبانی نہیں آئے، قربانی دے کر آئے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صرف وہ بندہ کھڑا ہو جائے جو کہتے ہیں اعظم طارق تیری روح سے وعدہ ہے ابو بکر صدیق کے لیے شہرت کا خون دینا پڑا تو دے جاؤں گا۔ بھائی دوسروں کو مجبور نہیں کرتا، صرف وہ کھڑا ہوتا ہے جو کہتے ہیں اعظم طارق آپ کی روح کو وعدہ ہے، آپ کو صدیق کا کہتے ہو، پاکستان کی سربلندی کہتے ہو، اسلام کے بات کرتے ہو، جان دینی پڑی تو دے جاؤں گا۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، تیار ہیں؟ تیار رہیں گے؟ اعظم طارق کے مشن کو جاری رکھو گے؟ اسلام کے لیے کھڑے رہو گے؟ پاکستان کے لیے کھڑے رہو گے؟ ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے تو ستارہ تو زمین پہ نہیں گرتا، اور گرتے بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کبھی کسی دریا اندر نہیں گرتا۔